بنائی گئی تھی ان کی سفارشات پہلے ہم نے آپ دوستوں کے ذریعے عوام کے سامنے رکھی اور اس پہ انجمن تاجران کا بھی رات گئے ایک رسپانس آیا، ریئیکٹ کیا گیا کہ اس میں مزید چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور اس کے علاوہ بلتستان کے ہمارے کچھ ساتھی جو اس کمیٹی کے ممبر اس دن وہ اس کمیٹی کے ہمارے اجلاس میں شامل نہیں ہو سکے، ان کے حوالے سے بھی گانچے اور دیامت سے بھی دوبارہ نظر ثانی کی درخواست رات گئے کی گئی تھی اور وہ بھی آج اس میں ڈسکس کی گئی. لیکن اس میں تمام جو سفارشات منسٹر ورکس ڈاکٹر اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی نے بنائی، اس کو منوعن تسلیم کیا گیا. ان کی اپروول آج دی گئی ہے جس کی وضاحت منسٹر صاحب نے کی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ کووڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی ہماری پروونشل گورنمنٹ بنی اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی انڈومنٹس یہاں پر موجود نہیں تھے اور بعد میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے قائد محترم وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے پیچھے ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہاں ہماری سیاسی جماعت موجود ہے. ان سب سے جو بھی باتیں ہیں وہ کوئی لڑائی نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہر سسٹم کے اندر ہوتی ہے. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے دو بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پالیسیز آج بھی وہ صوبائی کیبنٹ نے جب منظوری دی تو کل سے وہ لاگو ہوں گی، جس کی چٹھی ایشو ہوگی، تمام ٹیئرز کو پتہ ہوگا کہ اب انہوں نے کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. گلگت بلتستان کی عوام اللہ رب العزت کا میں کیمراز کے سامنے آن بہاف آف پروونشل گورنمنٹ ہمارے کسی بھی عام شہری کو اس دن کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور جو آج فیصلہ ہوا انجمن تاجران کے سامنے اور اس پہ ڈسکشن بھی، کیونکہ بورڈ کے ہمارے جو کوآپریٹو بینک سے جو لون چھوٹے موٹے لیے ہوئے تھے ان کو ری شیڈول جون تک کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات چیف سیکرٹری صاحب کو دی گئی ہیں. ہمارا جو اخوت کی حوالے سے جو پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر انٹرسٹ فری لون ہے 3 بلین کے قریب لوگوں کو ڈسپرسمنٹ ہے، اس کو ری شیڈول کرنے کی بات کی گئی ہے. ہم نے جو آج پروونشل کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ آپ کا سب سے حتمی فورم ہوتا ہے پالیسی میکنگ کا. اس کے اوپر کل سے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں عوام سے گزارش کروں گا کہ آج پیپر ورک ہو رہا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ان کے کمشنرز، ڈی سیز، اسسٹنٹ کمشنرز ٹیئر پہ. ویسے بھی کل اتوار ہے، نئی سفارشات میں بھی اتوار کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، تو کل کے دن انشاءاللہ تمام ایڈمنسٹریشن ٹیئرز کو انجمن تاجران کے ساتھ بیٹھ کر ٹائمنگ سے لے کر وہ تمام چیزیں ان رائٹنگ فیلڈ میں آ جائیں گی، مزید بہتر کر دی جائیں گی. تعلیمی اداروں کو کی گئی تھی اور آپ کو اگر آپ اس وقت کی ریکارڈنگ نکالیں تو اس ریکارڈنگ میں آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں چینجنگ آ سکتی ہے. آپ کو بڑے کلیئر ہم نے کہا تھا، لہٰذا آپ کی تجاویز بھی آئی، آپ کی تجاویز بھی اس کے اوپر آئی تھی، لہٰذا آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ ہی کہتے ہیں کہ جناب علی ہم سے آپ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے، جب شیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ نے یہاں کر انفارمیشن شیئر کیوں کی؟ آپ سے شیئر کی گئی. سر اس کو تبدیل کس نے کرنا؟ فہیم صاحب ایک منٹ. کس کو؟ جو آپ کی ریکمنڈیشنز تھی ان کو تبدیل کس نے کرنا؟ اس کو تبدیل اس کے اندر کسی بھی قسم کی ماڈیفیکیشن جو ہے کیبنٹ کر سکتی ہے، کیبنٹ کر سکتی ہے، کیبنٹ کا فورم جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایک بات وضاحت کر، اچھی بات، اچھا سوال ہے، اچھی چیزیں وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیں کابینہ کی ایک اسپیشل کمیٹی بنی، کابینہ کی لاک ڈاؤن کی ریلیکسیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایس او پی بنائی. جو ایس او پی ہم نے عوام کے سامنے آپ کے وساطت سے رکھی کہ یہ ہماری ایس او پیز ہیں، اس کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی اور سختی کی جائے گی، تبدیلی کر دی. اب اسمبلی پروسیجر قانون یہ ہے، جب ہم نے آپ کے سامنے رکھی تو رات تک میں نے آپ کو 2 دفعہ بتایا کہ سب سے پہلے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نے اس کو مسترد کیا گلگت کے کہ ہم سوری کوئی بھی ایک ہماری تجویز تھی نا، انجمن تاجران نے ایک اتفاق کیا. میں انجمن تاجران کیونکہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے جس طرح دوسرے لوگوں نے ہم سے تعاون کیا، جنرل پبلک نے کیا، لیکن وہ کاروبار سے منسلک ہیں، وہ نقصان ان کو سب سے زیادہ دکان بند کر کے ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ان کا اعتراض آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں سوشل میڈیا پہ پتہ چل گیا. ایک وہ، دوسرا سکردو اور گانچے کے جو ہمارے ممبران اس کمیٹی کے تھے جو اس دن میٹنگ میں نہیں تھے، انہوں نے ڈائریکٹ اپروچ کی کہ جناب ہمارے ادھر حالات ابھی کنٹرول ہو گئے بلتستان ریجن میں، تو چیف منسٹر صاحب اس کے نظر ثانی کے لیے دوبارہ غور خوض کے لیے کابینہ تک اس کو مؤخر کیا جائے.
یہ بات اگر ہم اپنی طرف سے نہیں، یہ ابراہیم سنائی صاحب سے آپ ابھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے درخواست کی تھی. اب کوشچن ہے یار، حالات کی آپ بات کر رہے ہیں، تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، سنیے گا، تبدیلیوں کی بات آپ کر رہے ہیں. آج استور میں 7 کیسز اور پازیٹیو ہوئے، کانٹیکٹس کے پازیٹیو ہوئے. تو ہم گانچے اور سکردو جو پہلے اپنا شگر نگر آج الحمدللہ کافی ریکور کر کیا ہے، استور پھر ایک دفعہ ریڈ زون کی طرف جا بہتری کرنے کے لیے. وہاں کی بات ایئرپورٹ کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان کے ساتھ تھا. سپریم کورٹ نے جو لیگل فوٹیجز دیکھی تو وہاں کا جو ہیومن سیل ہے، ہیومن رائٹس کا سیل ہے، وہاں پر جو مین ہینڈلنگ کی گئی اس بندے کی درخواست پہ اس وقت کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا، درخواست پہ لیا گیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہیومن سیل کو انہوں نے درخواست دی تھی جس شخص کے ساتھ دکم پیل ہو گئی تھی. اور جب وہ پوری فوٹیجز اس میں چلائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ دکم پیل جو کی گئی تھی جس کے خلاف میں آیا وہ اس شخص کے حوالے سے ذکر تھا، وہ چیز ہو گئی. اب آپ میرے کریکٹر اسیسینیشن پر آ گئے ہیں تو میں سر تھینک یو ویری مچ. سر سوال ہے میر صاحب سوال ہے پہلے آپ سے. ٹھیک ہے میں سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر سندھ کا انتہائی مشکور ہوں. ہم ان کا آفیشلی ان کے مشکور ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ایک ہیلتھ ایس او پی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جانا ہے تو آپ نے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرا کے سرٹیفیکیشن آپ نے پیش کرنا ہے. ہمارے خدشات کے بعد اس پہ جب ہم نے وہاں کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو چٹھی لکھی کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے، اس کے حوالے سے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اگر ضرورت پڑنے پر بہتر یہ ہے کہ ان کو کوارنٹائن کیا جائے، ان کی ہیلتھ فیسلٹیز دی جائے، ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں گے. اس حوالے سے کل میرے سامنے جب چیف منسٹر صاحب کے پاس ہمارے تک اسٹوڈنٹس کے ذریعے بھی اور وہاں کا کسی آفیشل کے ذریعے جس کا ذکر چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، انہوں نے جب یہ کہا کہ اس ٹائم ویسے ہی سندھ گورنمنٹ کے اوپر پنجاب میں بڑا پریشر ہے تو 4000 طالب علموں کا ایک ساتھ کووڈ کرانا، اور ہمارے یہاں پر تو یہ ہے اخراجات ہوتے ہیں اس کے اوپر. جب وہ بات ہم تک پہنچی تو اس کے فوراً بعد اس پہ وہاں پر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہمارے ساتھ صوبے تعاون کریں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں بتایا جائے. تو چیف منسٹر سندھ نے خود رابطہ بھی کیا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، میں خود موجود تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر نچلے ٹیئر سے کوئی ایسی بات آپ تک پہنچی ہے، کسی آفس سے آپ تک پہنچی ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا. ہم آپ کے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کو تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے گلگت بلتستان تک پہنچائیں گے. اس پر کل آفیشل سٹیٹمنٹ چیف منسٹر سیکریٹریٹ نے بھی جاری کیا. ہم آج بھی سندھ کے چیف منسٹر صاحب کا ان کی صوبائی حکومت کے مشکور. چیف منسٹر صاحب نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اخراجات چاہتے ہیں تو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اخراجات بھی دینے کو تیار ہے. اس کے بدلے میں پھر چیف منسٹر سندھ کا جو وہاں سے کال آئی اور انہوں نے اس پہ بڑی معذرت کی چیف منسٹر سندھ نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کس حوالے سے ریفرنس سے آپ کے پاس پہنچی ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں سوال کا دوسرے حصے کا جواب نہیں دیا آپ نے. سوال کا دوسرے حصے کا جواب وہ رات کو جو فیصلہ ہوا تھا تو وہ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اقبال تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ ہمیں بلتستان سے، ہمیں گلگت سے، اور پھر ہماری جو اسیسمنٹس کی جو ہمارے جو ہیلتھ ایڈوائزری کی جو ٹیم بیٹھی ہے، ڈیسک بیٹھا ہے، اس کی طرف سے الرٹس آ گئے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے یہ اچانک فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ نے جو اپنی ایس او پی میں نرمی کے لیے جو آپ نے تجاویز دی ہیں، ریکمنڈیشنز دی ہیں، وہ پلیز جو ہے 1-2 دن کے لیے آپ اس کو ڈیلے کر دیے. تو وہ اتنی سی بات تھی جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، ابھی ختم ہو رہی ہے. سر یہ جو ایکٹ کی جو آپ نے بتایا آج جو منظوری دی ہے وہ کسی بھی شعبہ یا زندگی سے تعلق 5 ایکٹیو ریزلٹس تھے. آج سکردو کے اندر 28 سیمپلز جو تھے ان کا رزلٹ آیا الحمدللہ. اللہ پاک کے کرم سے آپ سب کی کوششوں کاوشوں سے وہ 28 کے 28 نیگیٹو رہے. اور گلگت میں 130 جو ہے نا وہ سیمپلز کا جو رزلٹ آیا، جس میں سے 7 مزید پازیٹیو ہیں، اور ان 7 میں سے 7 کے 7 کا تعلق استور سے ہے، جس میں ہمارے 2 تبلیغی بھائی ہیں. 5 کانٹیکٹس کے جو ہیں وہ لوگ اس میں کرونا کے کووڈ-19 جو ہے اس میں پازیٹیو ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ریکور ہوا. تو اوورآل 55 + 7 کیجئے گا تو یہ 62 بنتا ہے. ایک کو مائنس کریں گے جو ریکور ہوا ہے تو یہ 61 آج ہمارے پاس اوورآل جو بنتا ہے. وہ رزلٹ یہ ہے کہ 61 افراد اس ٹائم جو ہے وہ اس کووڈ یہ جو بیماری ہے اس میں پازیٹیو ایکٹیو کیسز میں ہے، اور ریکوری اوورآل 193 ہے، وہ ریکور ہو چکے ہیں. تو
تو یہ آج ہمارے کچھ افراد تھے جو اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے جو اس ٹائم اس بیماری کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کرونا کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، اس تھریٹ کو دیکھتے ہوئے کابینہ کا یہ فیصلہ 1 گھنٹے بعد چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. لہٰذا پرسوں جو فیصلہ ہوا تھا وہ جا کے رات کو اس کا ہمارے پاس اس کے تھریٹس آئے تھے، الرٹس آئے تھے، ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس کالز آئی تھی، ہمارے آنریبل منسٹرز نے ہمیں کالز کی تھی. اس کے علاوہ جو اسیسمنٹ فورمز ہیں، ایجنسیز ہیں جو کرونا کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس الرٹس آئی تھی کہ جناب اس قسم کی موبلائزیشن، اس قسم کی پبلک موومنٹ خدا نہ خواستہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کسی بھی طور پہ اگر یہ ٹرانسمیشن ہو گئی تو یہ اتنے بڑے لیول پر ہوگی جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. لہٰذا آپ اس کو اسی پریکٹس پہ رکھیے گا جو پریکٹس آپ کی چل رہی ہے. لہٰذا وہ فیصلہ کیا گیا اور وہ پریکٹس رکھی گئی. کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھی، میرے خیال میں یہ غلط فہمیاں انشاءاللہ آج کل میں ختم ہو جائیں گی. میں وضاحت کر جی میں وضاحت کر رہا ہوں، تھوڑا آرام سے. دیکھیں پہلی بات تو میں یہ اس فورم سے آپ سب ساتھیوں سے گزارش کروں کہ ہم اس ٹائم ایک ایمرجنسی سٹیٹ کے اندر ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم سب نے آ کے آپ ساتھیوں کے سامنے وہ جو ہماری ریکمنڈیشنز تھی اس کو آپ کے سامنے رکھا. آپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے 15 لاکھ عوام تک وہ پہنچی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے ابھی بھی گزارش کی آپ سے کہ وہی سفارشات آج کابینہ نے منظور کی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. رات کو انجمن تاجران میں کے جنرل سیکرٹری صاحب نے آپ کے کوصاف اخبار سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد ہماری اس کمیٹی کے ممبر گانچے سے ابراہیم سنائی صاحب جو اس دن کمیٹی میٹنگ میں نہیں تھے، انہوں نے ڈائریکٹ کال کی کہ ہمارے یہاں حالات ابھی بڑے اچھے کنٹرولڈ ہیں. اگر ایک ساتھ یہ کاروبار اسکردو سے کھولنا شروع کر دیں، بلتستان گانچے سے پھر اسکردو کے ہمارے ایک ممبر جو اس میں ان کی بھی یہ ڈائریکٹ آ گئی بات رات گئے کہ جناب یہ ایک دم کھول دیا تو شاید ہم جس نیگیٹیوٹی کی طرف آئے ہیں خدا نہ خواستہ یہ انٹریکشن یا بزنس دوبارہ کھولنے سے یہ ہو جائے گا. لہٰذا کابینہ کے آئندہ اجلاس میں اس پہ غور خوض کیا جائے. اب تھوڑی باتیں اس میڈیا کے سامنے کھل پہ کے بھی کریں، شاید آپ نہ کر سکیں، ہم کر دیتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. خدا را اپاک افواج اور اداروں کو کبھی بھی سیاست میں نہ گھسیٹیں. ہمارے پاس اس ٹائم سیاست کے لیے کوئی ٹائم نہیں. صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، ہم اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن آزاد ہے، لیکن ہم ان کے مثبت کردار کو بھی سراہتے ہیں، ان کے اچھے کردار کو، اچھی تجاویز کو بھی سراہتے ہیں. پاک افواج کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایپیکس کمیٹی کی، آپ کو آج ذرا کمپوزیشن واضح کر دوں ان کیمراز کے سامنے کہ ایپیکس کمیٹی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے کسی بھی پروونس کا. ہم نے سب سے پہلے جس وقت لاک ڈاؤن، ہوم لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو آپ کے کیمراز میں محفوظ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاک افواج کو طلب کر لیا گیا ہے، وزارت داخلہ سے اس کا لیٹر ایشو کر دیا گیا ہے. آپ کے گلگت بلتستان کے ریڈ زونز اس ٹائم جو نگر میں ہیں وہاں پہ افواج شامل ہے، یعنی وہ صوبائی حکومت کے ساتھ اس کووڈ-19 میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. استور میں جس گاؤں کے اندر تیزی سے یہ کووڈ پھیلا وہاں پر بھی پاک افواج ہمارے سانہ بشانہ کھڑی ہے. اب جو آپ فرما رہے ہیں، آپ پوری دنیا کو دیکھیں، 212 ممالک کے اندر اس ٹائم دنیا اس بیماری سے جوجھ رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں سیاست سے فرصت نہیں مل رہی. تو اس تمام آپریشنز میں باشمول ہندوستان کے ان کی جتنی بھی آرم فورسز ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے نیوی ہے، امریکہ جیسے سپر پاور کے بہاف پر بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی تینوں افواج کھڑی ہیں. تو اس پہ کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر گلگت بلتستان کا FCN صوبائی حکومت کو اسسٹ کر رہا ہے تو اس پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اس پہ ناراضگی کا اظہار یا ایپیکس فورم میں یہ چیزیں کیوں مشاورت کی گئی، اس کو مائنڈ کرنا میرا خیال میں کسی طور مناسب نہیں ہوگا. وقت آنے پر جواب بھی ملے گا. اچھا یہ بتائیں سر میں کمپلیٹ کروں خورشید بھائی. ایپیکس فورم جو ہے اس کو جب آپ چلے جائیں تو وہ ہے کووڈ-19 سیل. غور سے سنیے گا، کووڈ-19 سیل. خورشید صاحب موجود ہیں اور بھی ہمارے صحافی، ہمارے دوست وہاں موجود تھے. اس کووڈ-19 سیل میں ایک ڈسپلن آرگنائزیشن جب ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں، آنریبل گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں، ہمارے صحافی دوستوں کو بلایا جاتا ہے. ایپیکس کی فارمیشن میں
मोहतरम होम सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं होता। जो अपेक्स होता है उसकी फॉर्मेशन में इररेलेवेंट किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज तक जितने भी, मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपके सवाल हैं उसका वजाहत हो जाए कि इस ऊपर जो CNA में हमारा हेडक्वार्टर, हम पाक फौज हमारी है और हम भी पाक फौज के हैं, ये बात मैं वाज़ेह कर दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई हमसे अलग नहीं है, वो एक टियर है गवर्नमेंट का। जिस तरह इंतजामिया है, हुकूमत है, आपके मीडिया के दोस्त हैं, आपकी जुडिशरी है, ये पिलर्स हैं स्टेट के। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर सूबाई हुकूमत की इस मसाइल में हेल्प कर रही है, 1 करोड़ रुपया जनरल साहब की तरफ से अस्पतालों को दिया गया। CMS स्कर्दू में इस टाइम आपके तमाम टेस्ट वहां पे किए जा रहे हैं। अगर आप इम्तियाज अली ताज साहब कहते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अपने जो आप हमारी हेल्प कर रहे हैं उससे विड्रॉ हो जाएं। अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम उनसे गुजारिश करेंगे आप बात करें। अब आ जाए कानूनी तौर पे, देखें हम और आप शुरू से इधर बैठे, आपकी बहुत सी अच्छी तजावीज़ आप साथियों की, इस बीमारी में कोई भी महफूज नहीं है।